نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور ابو داؤد السنن الکبریٰ البیہقی کنز الاعمال فتح الباری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جمعہ کا دن جب آتا ہے تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل آتے ہیں۔ جمعہ کے روز شیطان جو ہے نا، شیطان یہ اپنی اولاد کے ساتھ، چیلوں کے ساتھ بازاروں میں آ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے فلاں حاجت نہیں ہے تمہاری، فلاں ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پوری کرو، یہ بھی پوری کرو، اور لوگوں کو جمعہ کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو نیکی سے دور کرنا۔ پھر جمعہ کے روز فرمایا یہ باقاعدہ لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں اس کام میں کہ یہ مصروف رہیں اور جمعے سے دور رہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہی صبح ہوتے ہی اللہ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، شیطان بھی آ جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ دروازے پر بیٹھ کر مسجد کے لکھتے ہیں کہ کون پہلی ساتھ میں آیا، کون دوسری ساتھ میں آیا، اور وہ لکھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جو کوئی چپ رہتا ہے، لغو حرکت نہیں کرتا، اس کو دوہرا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خطبہ نہیں سنتا لیکن خاموش رہتا ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا، اس کو ایک حصہ ثواب کا ملتا ہے، اور اگر کوئی اس دوران بیہودگی کرتا ہے، خاموش نہیں رہتا، تو اس پر گناہ کا ایک حصہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا، اور یہ اذان جو ہے نا، اذان خطبے سے پہلے کی اذان، یہ خطبے کا حصہ ہے۔ جب اذان شروع ہوتی ہے نا، دوسری جو پہلی اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، دوسری اذان ہوتی ہے بیان کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد، دوسری اذان جب کہی جا رہی ہے تو وہ خطبے کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب دوسری اذان ہو رہی ہو تو اس طرح بیٹھیں جیسے آپ نماز میں ہیں، جیسے آپ نماز میں۔ اور جب نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، درود شریف ہم ہاتھ چوم کے نہیں پڑھتے، ہم وہاں پر ہاتھ اٹھا کے نماز میں انگوٹھے نہیں چومتے۔ اسی طرح جب خطبے کی اذان ہو رہی ہے نا، اس میں بھی انسان کو انگوٹھے نہیں چومنے، اس وقت ساکت بیٹھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ کوئی لے کہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت آپ پر درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور صحابہ انگوٹھے بھی چومتے تھے اور کہتے تھے کہ جو نام کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، اس کی آنکھوں کا نور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن صرف خطبے کی جو اذان ہے نا، خطبے کی، اس دوران نہیں اس کو چومنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو شخص لغو بات کرے گا وہ اپنے لیے ایک گناہ کا حصہ اپنے اوپر ڈال لے گا۔ اس لیے جب خطبہ ہو رہا ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اپنے آپ کو کسی، بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ساتھ والے کو خاموش رہنے کا کہا وہ بھی گناہ میں شامل ہو گیا، اس نے بھی لوگوں بات کی، اس کو بھی نہیں کہنا۔